اس میں ایک بات جو بڑی اہم اور ہے اپنا علامہ صاحب، جیسے برکتوں کا ذکر آیا، اب میں ایک بات اس پہ غور کر رہا تھا کہ اسرائیل کے اپنا ویسٹ میں بحیرہ روم ہے، اور بحیرہ روم کے جو جنوب میں مصر موجود ہے، یعنی اب آپ پورے خطے کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام، پھر مصر، پھر فلسطین کے ارد گرد جتنی برکتیں، یعنی ایک بہت بڑا خطہ ہے زمین بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ کی ذریت کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت کو عطا فرمایا۔ پھر وہی بات ہے کہ انہی کی ذریت پر جو ہے بنی اسرائیل پر من و سلوہ بھی اتر رہا ہے، 12 چشمے بھی جاری ہو رہے ہیں، 12 گروہ بھی ہیں، اسی اعتبار سے تقسیم بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا ان پہ نعمتوں کا نزول بھی فرمایا اور ان سے پیار بھی اسی انداز سے فرمایا، لیکن ظاہر ہے پھر یہ منکر ہوئے۔ ایک بات اور ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا خاص طور پہ اپنی اولادوں کے لیے، یہ اسی کے ثمرات بھی نظر آ رہے ہیں، ذرا اس بارے میں بتائیے تھوڑا سا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو لفظ اسحاق ہے، چونکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور بار بار آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس کا جو عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے ضحاک، یعنی ہنسمکھ۔ واہ ماشاءاللہ، تو آپ جیسے ہمارے علامہ اسحاق صاحب۔ جی ماشاءاللہ، اسم با مسمد ہے حضرت اسحاق، اسم با مسمد ہے کہ جیسا ان کا نام تھا ویسے ہی ان کا چہرہ تھا، ہنسمکھ تھے آپ، حشاش بشاش۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے 2 شہزادے ہیں، جناب اسحاق اور جناب اسماعیل۔ سبحان۔ اور یہ بھی عجیب انداز ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باپ کی دعا کو اہمیت عطا فرمائی ہے۔ ایک دعا حضرت ابراہیم اپنے شہزادوں پر، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں حسن اور حسین پر وہی کلمات کہتے تھے اللہ، اور فرماتے تھے کہ میں تم پر وہی دعا کر رہا ہوں جو میرے جد اعلیٰ ابراہیم نے اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق پر کی۔ وہ کلمات میں عرض کر دیتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ پناہ چاہیے کہ ایسے شیطان کے اس شر سے، فتنہ فساد سے، اور وہ آنکھ جو نظر بد کی صورت میں نقصان پہنچاتی ہے۔ فرمایا حسنین کریمین کو حضور وہ دعائیں عطا کر رہے ہیں۔ یہی پھر تسلسل دعاؤں کا، جیسا کہ آپ نے کہا اتنا بڑا خطہ جناب اسحاق کی ذریت کو اور اولاد کو مل رہا ہے، ناز و نام ہے، آسائشیں ہیں، مال و دولت، بادشاہت، سب کچھ حضرت اسحاق کی اولاد میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ قطع کلام کی معذرت، ایک اور بات جو بہت ضروری ہے لوگوں تک جانی چاہیے کہ میدان تی میں جب یہ 40 برس تک بھٹکتے رہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ نہیں دیا تھا نا، 6 لاکھ لوگ لے کے چلے تھے، آپ دیکھیں اللہ نے پھر اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کو جو اکیلا نہیں چھوڑا، یعنی پھر نعمتوں کا نزول کیسے ہوا کہ یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے سے فتح نصیب ہوئی اور پھر ان کو فلسطین عطا کیا۔ یہ بھی دیکھیں کیسی کمال بات۔ یہ وہ دعاؤں کا تسلسل نظر آتا ہے۔ میں اس دعا کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب شادی ہو گئی تو شادی کے 20 سال تک آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اچھا آپ کی جو اہلیہ ہیں نا، ان کا نام مختلف ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ عبرانی زبان کے یہ الفاظ ہیں تو ہمارے جہاں بھی تاریخ میں نظر آتے ہیں تو مختلف انداز میں اس کی پروننسیشن نظر آتی ہے۔ ایک نام ملتا ہے آپ کی اہلیہ کا ربیکہ، ربیکہ ملتا ہے، جی ربیکہ، یہ انہی کی والدہ یعنی حضرت یعقوب کی والدہ شمار کی جاتی ہیں۔ 20 سال تک اولاد نہیں ہوئی۔ اچھا قطع کلام کی معذرت، ربیکہ کے معنی میرا خیال ہے کھجور اور مکھن کا اختلاط جو ہے، جی اسی طرح کا معنی لیا جاتا ہے۔ 20 سال کے بعد جب اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی تو جڑواں بیٹے عطا کی۔ ان میں جو حضرت یعقوب تھے، جڑواں بیٹوں میں آپ دوسرے نمبر پر دنیا میں تشریف لائے، تو یعقوب چونکہ عقب سے ہے، آنے میں چونکہ اپنے بھائی کے اعتبار سے دوسرے تھے، اس لیے آپ کا نام یعقوب رکھا گیا۔ اچھا جو پہلے بھائی ہیں ان کا نام محیص بھی ذکر کیا جاتا ہے، عیسو بھی ذکر کیا جاتا ہے اور عیس بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا کوئی بھی آپ لکھ لیں، چونکہ یہ عبرانی زبان ہے، اس کو آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے، ظاہر سی بات ہے ایگزیکٹ جو ہے اس کی ورڈنگ نہیں آ سکتی کسی بھی زبان میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو قلبی رغبت تھی اپنے بڑے بیٹے عیسو کی طرف تھی، اور آپ کی جو والدہ ہیں ربیکہ، ان کی قلبی رغبت جناب یعقوب علیہ السلام کی طرف تھی۔ اور یہ تسلسل ماں باپ کے درمیان ہوتا ہے، ایسی کوئی بات ظاہراً نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، اور آپ کے جو بیٹے عیسو ہیں وہ شکار کے شوقین تھے، تو اکثر اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے شکار پر جایا کرتے تھے اور آ کر انہیں کھلایا کرتے، ایک دن پسند کرتے تھے۔ جی پسند کرتے۔ ایک دن خود انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ جائیے اور شکار لے کر آئیں۔ آپ کی اہلیہ یعنی سیدہ ربیکہ جو ہیں، انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے جناب یعقوب سے کہا کہ تمہارے بھائی گئے ہیں شکار کے لیے، لیکن یہاں ایک شکار میرے پاس پہلے موجود ہے، بکری موجود ہے، آپ جلدی سے جائیے اور جا کر ان کو کھلائیے۔ ایک روایت یہ ہے کہ عیسو کے جسم پر جو ہے بال زیادہ تھے،
تو حضرت سیدہ ربیکہ نے جو ہے حضرت یعقوب کو وہ گوشت بھی دیا اور ساتھ اس کی کھال آپ کو پہنا دی اچھا کہ حضرت اسحاق اگر ان کے جسم پر ہاتھ لگائیں تو کہیں پہچان نہ جائیں، اچھا کیونکہ جسم پر بال تھے تو وہ کھال پہنا دی. اچھا تو آپ بینائی کی حالت میں جب نابینا ہیں حضرت اسحاق، ان کو کھانا کھلایا، یعقوب علیہ السلام گوشت لے کر گئے، انہوں نے کھایا، ہاتھ لگایا، وہ یہی سمجھے کہ یہ ایسو ہیں. لیکن اب وہ خوش اتنا ہوئے کہ انہوں نے اپنی شہزادے جناب یعقوب کو ایسو سمجھ کر ہی دعا دی. ان میں جو دعائیں تھیں ان میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے وہ آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی موجود. اور کیسی دعائیں ہیں وہ؟ نمبر 1 دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت تیری ذریت میں نبوت کو رکھے. اللہ اکبر. اس کا تسلسل آج بھی نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. پھر فرمایا کہ تیری ذریت کو اللہ بادشاہت عطا کرے. اللہ اکبر. داؤد و سلیمان کی بادشاہت دیکھ اللہ اکبر. اور آج بھی مادی اعتبار سے آپ دنیا کو اگر دیکھنا چاہیں یہی نظر آتا ہے. یعنی وہ جو نبوت کی دعا دی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام تک وہ دعا جو ہے تسلسل کے ساتھ چلتی رہی. پھر رزق کی کثرت کی دعا دی. اللہ اکبر. فائنینشلی طور پر آپ دیکھیں تو اس ٹائم بھی ان کی جو ضروریت ہے اس نے پوری دنیا کو کیپچر کر رکھا ہے. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی 70% معیشت پوری دنیا کی ان کے ہاتھ میں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جو چوتھی دعا ہے وہ اولاد کثیر کی. یہ جو چاروں دعائیں جناب یعقوب علیہ السلام کو ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نے عطا فرمائی ہیں، وہ دعا ایسی قبول ہوئی ہے کہ آج بھی وہ دعا اور اس دعا کی قبولیت کے اثرات موجود ہیں. بھائی آپ دیکھ لیں نا، اولاد کثیر کا معاملہ یہ ہے کہ 1.5 ارب کی آبادی پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہے. بالکل. اب عیسیٰ علیہ السلام سے اگر آپ مسیحیوں کو اٹھا لیں تو ایک طویل مطلب جو ہے تعداد موجود ہے. یہودی تو تقریباً 1.5-2 کروڑ کے قریب ہے، لیکن مین جو تعداد ہے وہ عیسائی بالکل ایسے، تو وہ بھی اسی میں شامل ہو. یہ ساری چاروں کی چاروں دعائیں. لیکن یہاں ضمن میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسحاق نے یہ جو دعا دی ہے یہ بالقصد نہیں نظر آتی، خوشی کے اظہار کے طور پر دعا ٹھیک ہے. واہ واہ. اس لیے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو، واہ بس کیا بات. دعا کروائی نہ جائے بلکہ دعا لی جائے. دعا لی جائے. جب دعا لی جاتی ہے صدیاں گزر جاتی ہیں، سبحان اللہ. ان دعاؤں کا صاحبان آپ سبحان اللہ.